شہنشاہ ہندوستان نے جب لال قلعہ تعمیر کروایا تو کثیر رقم سے اس قلعے کو تعمیر کروایا۔ اسی قلعہ کی تعمیر کے دوران اس نے اس قلعے کے اندر کئی نئی چیزیں بنائی۔ آپ تاریخ کے اوراق کا اگر مطالعہ کریں تو اس میں نہر بہشت بھی ہے اور اس میں تخت طاؤس کا بھی ذکر آتا ہے۔ اچھا، یہ تخت طاؤس بڑا ایک نایاب قسم کا تخت تھا کہ ایسا تخت دنیا میں کبھی نہ بنایا گیا۔ آپ اس تخت کا تھوڑا سا تعارف سنیں کہ تخت طاؤس کی تیاری میں 8 سے 10 من سونا صرف استعمال کیا گیا اور اسے مکمل طور پر مور یعنی پرندے کی شکل میں تیار کیا گیا۔ 8000 کے قریب اس تخت طاؤس کے اندر مختلف قسم کے نایاب ہیرے اور جواہرات مختلف ملکوں سے منگوا کر لگائے گئے۔ اس تخت کے دونوں بازوؤں کی طرف 2 خوبصورت قسم کے مور وہ چونچ میں موتیوں کی لڑی لیے ہر وقت پر کھولے سایہ کیے ہوئے اس تخت کے اوپر رہتے تھے۔ خوبصورتی کے لحاظ سے انتہائی بہترین، مہنگے پن کے لحاظ سے انتہائی مہنگا قسم کا یہ تخت تھا۔ اس وقت جو اگر دیکھا جائے جو اس پر تعمیر آئی تھی تخت طاؤس کے اوپر، وہ 9 کروڑ روپے اس وقت کے تعمیر پر اس تخت کے جو شاہ جہاں نے اپنے لیے بنایا اس کے اوپر خرچ اور لاگت آئی تھی۔ مقصد کیا تھا کہ بادشاہ کا یہ کہنا تھا کہ میں اس تخت کے اوپر بیٹھ کر دربار لگایا کروں گا۔ جب اس تخت طاؤس کے افتتاح کا وقت آیا، ایک بڑا جشن، پر رونق قسم کی تقریب، مختلف ملکوں سے مندوب بلائے گئے اور مختلف علاقوں سے عمائدین معززین کو بلایا گیا۔ بادشاہ تخت کا افتتاح کرنے کے لیے جیسے ہی اس تخت کے اوپر تخت طاؤس پر گیا تو دنیا نے دیکھا بادشاہ نے ایک عجیب سی حرکت کی اور سب سوچ بھی نہیں سکتے تھے بادشاہ ایسا کرے گا۔ بادشاہ تخت پر گیا اور جاتے ساتھ اس نے منہ قبلہ رو کیا اور اس نے فوراً 2 رکعت نماز نفل پڑھ اور سجدے میں گر گیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بآواز بلند لگائیں۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس نے باقاعدہ طور پر افتتاح کیا اور اللہ کے نام سے جو ہے دربار لگایا۔ پوچھنے والے لوگوں نے، عمائدین سلطنت، مقربین نے پوچھا کہ حضرت یہ کون سا محل ہے، یہ کون سا موقع سجدے کا؟ افتتاح اور جشن مغلیہ جو انداز ہے اس کے مطابق نہیں ہوا، بلکہ بڑا دینداری اور بڑا ہی عاجزانہ انداز میں اس تخت کا، جس کا پایا دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے، 9 کروڑ جس کی قیمت ہے، نایاب تخت ہے، اس کا افتتاح بڑا عجیب انداز میں ہوا۔ آپ نے یہ نفل پڑھ کے اور سجدہ کر کے کیا، حکمت کیا ہے؟ تو بادشاہ نے جو جواب دیا وہ میرے اور آپ کے لیے بڑا زبردست جواب۔ فرمایا فرعون کو اس سے چھوٹا ملک اللہ نے دیا تھا، مصر۔ فرعون کا تخت جو تھا وہ میرے تخت سے، تخت طاؤس سے چھوٹا تخت تھا۔ اس کا تخت ہاتھی دانت کا تھا، میرا تخت تخت طاؤس ہیرے جواہرات سونے کا بنا ہوا۔ اس کا ملک چھوٹا، میرا ملک ہندوستان، دی گریٹر ہندوستان، عظیم ہندوستان۔ تو فرعون چھوٹے ملک کا ہونے کے باوجود چھوٹے تخت پہ، ہاتھی دانت کے تخت پر جب بیٹھا تو دماغ میں اس کے تکبر ایسا بھرا کہ اس نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ عاجز ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا، اس نے تکبر کے اندر آ کر اعلان کیا کر دیا، انا ربکم الاعلی معاذ اللہ، کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی تکبر میں آ کر گمراہی کا اظہار کیا، جبکہ میں ہندوستان کا بادشاہ شاہ جہاں، اس سے بڑے ملک کا بانی اور اس سے بڑے ملک کا بادشاہ اور اس سے مہنگے تخت کے اوپر جب میں پہنچا تو میرے من میں بھی ہے کہیں میں متکبر نہ ہو جاؤں، گمراہ نہ ہو جاؤں۔ تو میں نے فوراً 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اس مالک کل کائنات، بادشاہ کل کائنات کو سجدہ کیا اور میں نے عرض کیا، مالک تیرے یہ کرم نوازیاں ہیں، تو نے مجھے یہ عزتیں عطا کی ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو میں نے عاجزی کا اظہار اس لیے کیا کہ یہ میرے مالک نے مجھے عطا کیا۔ یہی مثال یہاں سے تھوڑا آگے لے کر چلتے ہیں۔ یزید تخت کے اوپر بیٹھا تو رب رسول کی شریعت کو بھول گیا، اس کے ارادے بدل گئے، اس کی سوچیں بدل گئیں، اس کی حرکتیں بدل گئیں اور اس نے شریعت کو پسے پشت بلکہ روند ڈالا۔ جبکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لٹا کر بھی پاسبان شریعت بن گئے۔ یزید تارک شریعت بنا
اور امام عالی مقام پاسبان شریعت بن گئے۔ یہی وجہ تھا کہ یزید کے ارادے خاک میں مل گئے، یزید کی سوچیں ختم، یزید کے افکار ختم، لیکن حسین کا جھنڈا آج بھی لہرا رہا۔ کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ خاک میں مل گئے ارادے یزید کے، خاک میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔